اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، مولا حسین علیہ السلام کی تاریخ ہم بتا رہے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، واقعہ کربلا کیا ہے، سفر میں کیا ہوا، خانواد عصمت و طہارت کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ تمام ہسٹری بتا چکے ہیں، کون کون ساتھ تھے، کیا کیا ہوا۔ آج 12واں لیکچر ہے جس میں ہم ذکر کریں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی جناب فاطمہ صغریٰ مدینہ میں رہ گئی۔ ان کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ علماء مقتل میں بعض یہ لکھتے ہیں کہ بی بی کا وجود نہیں ہے فاطمہ صغریٰ کا، مولا حسین علیہ السلام کی 2 صاحبزادی ہیں، ان سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بعض مومنین شدت اختیار کر جاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تاریخ مختلف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، اور اس کا سبب ہم پہلے ہی لیکچر میں بتا چکے ہیں کہ کیا وجہ ہے، تاریخ میں اتنا اختلاف کیوں ہے۔ لیکن آج ہم ذکر کریں گے کہ کافی اتھینٹک روایات اور کافی مستند کتب میں، مقتل کی کتب میں، جس طرح میں کہتا رہتا ہوں بحور الغمہ پڑھا کریں، صحاب رحمت پڑھا کریں، رمز المصیبہ پڑھا کریں، من المدینہ الی المدینہ، ان کے ترجمے بھی اردو میں موجود ہیں، من المدینہ الی الشام، یہ کافی کتابیں ہیں، سردار کربلا جو ترجمہ ہے صحاب رحمت کا، اسی طرح کافی کتابیں ہیں جن کو آپ پڑھا کریں۔ رمز المصیبہ کا ترجمہ ہے، اسی طرح صحاب رحمت کا بھی ترجمہ ہے، من المدینہ الی المدینہ کا ترجمہ ہے، من المدینہ الی الشام کا ترجمہ ہے، ترجمے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح کافی مقتل دربندی بھی ہمارے پاس موجود ہے، سعادت الدارین بھی ہمارے پاس موجود ہے، مقتل مکرم بھی ہمارے پاس موجود ہے، معالی السبطین بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے ہمارا ذخیرہ کافی وسیع ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے جو اخذ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں مستند تاریخ میں کہ جناب فاطمہ صغریٰ کا وجود ہے۔ بی بی کو مدینہ چھوڑا گیا، اس کے 2 اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بی بی مریضہ تھیں، حکم الہی سے مریضہ تھیں، کیونکہ وہ ہم شکل تھیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، اور خداوند کریم کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ جو ہم شکل ہو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی، وہ ان راستوں میں اور ان دشوار راستوں میں جائے۔ باقی بیویاں بھی جناب زہرا کی اولاد ہیں اور ان کے اقربا میں سے، اور ان کی عفت ہے، عصمت ہے، طہارت ہے، اکرام ہے، تکریم ہے، لیکن اس بی بی کے لیے ایک الگ جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ سبب یہی ہے کہ ایک تو بیمار تھیں، دوسری ہم شکل جناب زہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ مولا جب روانہ ہوتے ہیں، جب سب کو لے کے جاتے ہیں اور ان بی بی کو جناب فاطمہ صغریٰ علیلہ کو جناب ام سلمہ کے حوالے کرتے ہیں، جب روانہ ہوتے ہیں بیبیاں ملتی ہیں، گریہ ہوتا ہے۔ بی بی ام ہانی مولا کی پھپھی ہیں، مولا امیر کائنات کی بہن ہیں، مولا حسین کی پھپھی ہیں، وہ بھی ملنے آتی ہیں، گریہ ہوتا ہے۔ پھر جناب فاطمہ صغریٰ کی وصیت کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ مریضہ ہے۔ لیکن جب یہ قافلہ نکلتا ہے تو بی بی عصا کے سہارے سے آتی ہیں، 2 قدم اٹھاتی ہیں، پھر گر جاتی ہیں، 2 قدم اٹھاتی ہیں، پھر گر جاتی ہیں۔ کوئی مولا حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے مولا آپ کی صاحبزادی پیچھے تشریف لا رہی ہیں۔ تو مولا جناب عباس کو اور جناب علی اکبر کو بھیجتے ہیں کہ میری بیٹی کو لے آئیے۔ جب لے آتے ہیں تو مولا کہتے ہیں قافلے کو روک دیں اور ایک ایک شخص جس کو یہ ملنا چاہتی ہے ملنے دیں، کہیں میری بیٹی مر نہ جائے۔ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، میں اگر یہاں رو پڑا تو پھر میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی جگر پھٹتا ہے اس مصائب کو پڑھتے ہوئے بھی، بیان کرتے ہوئے بھی۔ تو بی بی ملتی ہیں بیویوں سے، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی جو والدہ ہیں، 2 روایات ہیں کہ بی بی شہر بانو والدہ ہیں بی بی صغریٰ کی، لیکن یہ چیز ہم بتا چکے ہیں، رد کر چکے ہیں کہ بی بی شہر بانو امام زین العابدین کی والدہ ہیں، اور امام زین العابدین کی ولادت کے 10 دن کے اندر اندر بی بی فوت ہو جاتی ہیں۔ تو بی بی ام اسحاق والدہ ہیں جناب صغریٰ کی، اور بی بی ام اسحاق یعنی والدہ بی بی کی اور جناب زینب اپنے آپ کو محمل سے گرا دیتی ہیں اور گلے لگاتی ہیں، سینے لگاتی ہیں۔ سب کو ملنے کے بعد پھر بی بی اپنی بہنوں سے ملتی ہیں، جناب سکینہ سے ملتی ہیں، جناب رقیہ سے ملتی ہیں۔ ان کو ودا کرنے کے بعد بی بی جناب علی اصغر کو اٹھا لیتی ہیں، اور بہن بھائی کا اتنا پیار تھا کہ جناب علی اصغر کو پھر جو بھی لینے آیا کسی کے پاس نہیں گئے جناب علی اصغر، اور اپنی بہن کے سینے سے لپٹ گئے اور چھوڑ نہیں رہے تھے۔ اور چھوٹی سی یہ شہزادیاں بی بی فاطمہ صغریٰ بھی بڑی نہیں تھیں،
چھوٹی سی ہیں لیکن اتنا پیار تھا بہن بھائی کا کہ ایک دوسرے کو لپکے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں اور چھوڑ نہیں رہے۔ اور جناب علی اصغر خوش ہیں بی بی کی گود۔ سب نے کوشش کی۔ پھر ایک روایت یہ ہے کہ بی بی سے واپس لے لیا گیا، ایک روایت یہ ہے کہ مولا نے دعا کی کہ اے اللہ میری بیٹی کو کے اوپر نیند طاری کر دے تاکہ ہم روانہ ہو سکے۔ تو جب بی بی سے جناب علی اصغر لیا گیا اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا، جب بی بی نیند سے بیدار ہوتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، بی بی سے لیا گیا اور بی بی روتے روتے غش کر گئیں، اور جب آفاقہ ہوتا ہے تو دیکھتی ہیں کوئی نہیں ہوتا، سب چلے جاتے۔ بی بی گریہ کرتے کرتے جناب فاطمہ الزہرا کی قبر پہ جاتی ہیں اور جناب رسول کریم کی قبر پہ جاتی ہیں، اور اسی گریے میں ہی ان کی باقی جو ایام ہیں زندگی کے وہ گزر رہے ہیں۔ اور ایک دن اتنا شدید گریہ فرما رہی ہوتی ہیں کہ ایک اعرابی وہاں سے گزرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بی بی کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں، یہ بچی اتنا کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا حسین مظلوم کی صاحبزادی ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کربلا روانہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے کہ بی بی میرے لیے کوئی حکم ہو۔ بی بی کہتی ہیں کہ ہاں، اگر تو کربلا جا سکتا ہے تو میرا ایک خط لیتا جا۔ تو وہ کہتا ہے جی میں تو عازم سفر ہوں کربلا کی طرف، میں نے تو جانا ہی عراق ہے، میرا کام ہے، میں آپ کا خط پہنچا دوں گا۔ بی بی خط لکھ کے اس کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بی بی جناب سلمہ کے ساتھ راستے پہ آ جاتی ہیں مدینے میں، اور مکہ جانے والے اور دیگر اطراف کی طرف جو لوگ جانے والے ہوتے ہیں اس میں انتظار کرتی ہیں کہ کوئی عراق کی طرف جانے والا ہو، اور پھر ایک عرابی عراق کی طرف جانے والا ہوتا ہے، اسے پیغام دیتی ہیں کہ میرا خط لیتا جاؤ۔ کہتا ہے سر آنکھوں پہ، میں تو نوکر ہوں خانوادہ عصمت و طہارت کا۔ اور یہ جب خط لے کے پہنچتا ہے اس وقت کربلا میں عاشور کا دن ہوتا ہے، اور سب جوانان بنی ہاشم اور اصحاب شہید ہو چکے ہوتے۔ یہ سکتے میں آ جاتا ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ مولا حسین کی وہاں حکومت ہوگی، وہاں سلطنت ہوگی، یہ اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں۔ لیکن مولا اسے دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو کون ہے یہ سلام کرتا ہے؟ مولا کہتے ہیں تو مجھے سلام کر رہے، یہاں تو مجھے کوئی سلام کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ مولا کہتا ہے کہ میں آپ کا چھوٹا سا نوکر ہوں، آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں۔ مولا وہ خط لیتے ہیں اور خیموں کے دروازوں پہ آ کے بیبیوں کو خط سناتے ہیں، اور ہر طرف سے چیخ و پکار اور گریہ ہوتا ہے۔ اور بی بی کے خط میں یہ ہوتا ہے کہ چچا عباس اور بھائی علی اکبر مجھے لے کے یہاں سے لینے آنے تھے، مجھے نہیں لے گئے، میرا سب کو سلام، میرا ان کو سلام، میرا ان کو سلام۔ جو سلام تھے مولا حسین علیہ السلام نے لاشوں پہ جا کے پہنچائے۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ واپسی پھر بی بی کی طرف پیغام کون لے کے آیا؟ تو ایک روایت کہتی ہے کہ کوا، جو پرندہ ہے کوا، اس نے مولا حسین علیہ السلام کے خون میں اپنے آپ کو گلتان کیا، اپنے پروں کو گلتان کیا، اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور اس کے جسم پر، اور ویسے بھی مولا حسین علیہ السلام کے خون کا معجزہ ہے کہ وہ تر و تازہ رہتا ہے، اس کے جسم پر بھی خون تر و تازہ رہا۔ اور جب یہ مدینہ پہنچتا ہے، دیوار پہ آ کے بیٹھتا ہے، بی بی علیلہ ہیں سو رہی ہیں، یہ آواز دیتا ہے تو بی بی کہتی ہیں تو اتنا کیوں دردناک آواز نکال رہے اور تیرے جسم پر خون کس چیز کا؟ وہ کہتا ہے بی بی میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں، آپ کے بابا کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور بی بی کی چیخ و پکار بڑھ جاتی ہے، ادھر ادھر سے تمام بیبیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور بی بی سلام اللہ علیہ کی اتنی دردناک کہانی ہے کہ بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، جی اس میں کیا ہے، اس میں کیا توہین ہے اہل بیت کی؟ بی بی کا ذکر ہے، کتابوں میں موجود ہے، مستند کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اگر کسی نے ذکر کیا ہے، کسی نے مصائب پڑھا ہے، کتابوں سے ملتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دعا ہے خداوند کریم ہمیں محبان اہل بیت میں شمار کرائے، اور مولا حسین علیہ السلام کی اجڑی ہوئی شہزادیوں کا صدقہ مومنین کے بچیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔